ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے RSS کے شیطانی ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور کشمیری مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کپواڑہ کے لولاب اور ضلع پلوامہ کے علاقے چٹاپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ظالمانہ کارروائیوں کے دوران فرضی جھڑپوں میں شہید کیا گیا۔ لولاب میں شہید کیے گئے ایک نوجوان کو پہلے ہی بھارتی فوج نے حراست میں لے رکھا تھا اور بھارتی فوجیوں نے اپنی حراست سے نکال کر اس کو دور دراز علاقے میں لے جا کر شہید کر دیا۔ اس سے قبل بھارتی درندہ صفت فوجیوں نے کلگام اور شپیاں میں بھی 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا، جس سے 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے کشمیریوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے کے دوران بھی بھارتی حیوانوں نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کی مہم جاری رکھتے ہوئے 8 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح ایک ماہ کے دوران بھارتی درندگی کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ NIA کے اہلکاروں نے بھارتی پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مدد سے 11 مارچ 2022 کو دراز گڑھ پلوامہ میں بھارتی فورسز پر حملے سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں چھاپے مارے۔ NIA نے جنوبی کشمیر میں جاری چھاپوں کے دوران کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے شہید قاضی نثار احمد کو ان کی 28ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا۔ اجلاس کی صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کی۔ محمود احمد ساگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام ڈاکٹر قاضی نثار احمد کی مذہبی اور سیاسی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کے دوران معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جسے رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے محمد یاسین ملک اور خرم پرویز سمیت کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے 22 جون بدھ کو واشنگٹن DC میں ڈیجیٹل اشتہاری ٹرک حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ BBC نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 100 سال قبل ایجاد ہونے والے بلڈوزر دنیا بھر میں گھروں، دفاتر اور سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں یہ مسلمانوں کے گھروں اور معاش کو تباہ کرنے کے لیے بھارت کی ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے لیے ہتھیار بن گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلڈوزر بھارت کی سیاسی طور پر اہم ریاست اتر پردیش کے سوا کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا تازہ ترین نظارہ گزشتہ اتوار کو الہ آباد میں دیکھا گیا، جب حکام نے یہ الزام لگا کر ایک سیاسی کارکن جاوید محمد کا گھر توڑ دیا کہ یہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا ہے، جس کو ان کے اہل خانہ نے مسترد کر دیا۔ ناقدین نے کہا ہے کہ گھر مسمار کرنے کی اصل وجہ عمارت کی مبینہ غیر قانونی تعمیر نہیں، بلکہ انہیں BJP حکومت کا ناقد ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ گھر مسمار کرنے سے ایک دن قبل پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ BJP کی سابق رہنما نوپور شرما کے متنازع بیان کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے ماسٹر مائنڈ ہے۔